بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 36 کے ذیل میں ہم پڑھ رہے تھے۔ اب تک کی یہ جو دو آخری آیات ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مقام و مرتبے سے نوازا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ تم انہیں سجدہ کرو، فرشتوں نے سجدہ کیا۔ یہاں ایک سبق بہت اہم ہے، خاص طور پہ بچوں کے لیے بہت ہی اہم اور یاد رکھنے والا سبق ہے۔ ایک طرف تو اس واقعے میں حضرت آدم علیہ السلام کا اعزاز ہے کہ فرشتے ان کے سامنے جھک رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں۔ دوسرا، حضرت انسان کے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ اس کے لیے زمین پر دو ممکنہ راہیں ہوں گی۔ زمین پر دو رویوں میں سے ایک رویہ اس کے ساتھ ہمہ وقت پیش آئے گا، یا تو اس موقع پر وہ فرشتوں کی طرح جھک جائے یا وہ شیطان کی طرح اکڑ جائے۔ یہ سبق حضرت انسان کے لیے، یعنی ایک تو ہمیں ہمیں ان سے سبق لینا، اس آیت سے ہمیں سبق کیا مل رہا ہے کہ اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیجا، اس کو یہ دو ممکنہ رویے ان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب ان دو ممکنہ رویوں میں سے جو اس کے ساتھ اوپر ہوا ہے وہ اس کو دیکھے کہ یہاں میں نے فرشتوں کی طرح جھکنا ہے یا یہاں میں نے شیطان کی طرح تکبر کرنا ہے۔ اگر فرشتوں کی طرح جھکنا ہے تو پھر اس کا معاملہ کیا ہوگا وہ بھی اس کے سامنے، اور اگر شیطان کی طرح تکبر کرنا ہے اور اپنے آپ کو کہنا انا خیر منہ تو اس کا معاملہ بھی اس کے سامنے ہے۔ تو حضرت انسان کو ہر موقع پر یہ دو رویے سامنے آتے ہیں۔ اسی لیے سیانے کیا کہتے ہیں کہ جس شاخ پر پھل لگ جائے وہ شاخ جھک جاتی ہے۔ تو ہمیں بھی دنیا میں حضرت انسان کو، بچوں کو خاص طور پہ جو گروئنگ ایج میں ہیں کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں، ہمیں یہ معاملہ دیکھنا ہے کہ ہم نے کہاں عاجزی کا اظہار کرنا ہے اور کہاں ہم نے فخر کا اظہار کرنا ہے۔ یہ معاملہ بڑا نازک ہے۔ دوسرا ایک واقعہ کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کا معاملہ ہو گیا اور پھر وہ جنت میں رہنے لگ پڑے اور شیطان نے انہیں پھسلایا، اب انہیں کہا گیا کہ اترو، تو شیطان کو تو اس سے پہلے نکالا جا چکا تھا۔ جب اس نے انکار کیا تو اسے تو اس وقت نکال دیا گیا۔ اب وہ دوبارہ کیسے وہاں پر پہنچا، اس نے دوبارہ یہ سارا معاملہ جو تھا وہ کیسے سارا اس نے کیا۔ اب اس میں ایک کہانی ہے، یہ ہم نے بھی بچپن میں بڑی سنی، آپ بھی اس کو سن لیں، محظوظ ہو تاکہ آپ کو بھی پتہ ہو کہ جی یہاں پر یہ جو کہانی سنائی جاتی ہے اور بڑی مشہور ہے۔ یہ عام طور پہ جو قرآنی قصص کے نام سے جو اس طرح کی قصے کہانیوں کتابیں اس میں بڑا آتا ہے کہ جو ابلیس تھا اس نے شیطان نے سانپ سے اور مور سے اپنی دوستی قائم کی اور ان کے ذریعے وہ جنت میں پہنچا۔ اللہ تعالیٰ نے، یہ واقعہ جھوٹا ہے، ایسا ہے نہیں، لیکن سنایا ایسے ہی جاتا ہے، پھر سانپ کے پاؤں غائب ہو گئے اور مور کے پاؤں کالے ہو گئے، اس لیے جب مور پاؤں دیکھتا ہے تو وہ رونے لگ پڑتا ہے۔ اس طرح کا جو واقعہ ہے ایک بڑا طویل واقعہ ہے، لیکن اسے جس بھی مفسر نے نقل کیا، ابتداً جن مفسرین نے اسے نقل کیا، انہوں نے اس کے بعد واضح طور پر لکھا کہ یہ واقعہ ہم نے ان سے سنا ہے جو اہل کتاب تھے اور پھر وہ مسلمان ہو گئے۔ اہل کتاب تھے اور پھر وہ مسلمان ہو گئے، اور اس کے بارے میں واضح طور پر یہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ اسرائیلیات میں سے ہے۔ کس میں سے ہے؟ اسرائیلیات میں سے ہے، اور اس کا جو تعلق ہے اس کا ماخذ قرآن و سنت نہیں ہے۔ اس واقعے کا ماخذ قرآن و سنت نہیں ہے۔ جب اس کا ماخذ قرآن و سنت نہیں ہے تو پھر یہ اسلامی عقائد میں داخل بھی نہیں ہے۔ جب اسلامی عقائد میں داخل نہیں ہے، اس کا ماخذ قرآن و سنت نہیں، تو پھر ہمیں اس کی طرف توجہ کرنے کی بھی ضرورت نہ۔ ہمیں اللہ نے اس کی ذمہ داری سونپی ہے بھی تم یہ پتہ کرو بھی ابلیس دوبارہ بہکانے کیسے گیا تھا، اور یہاں یہ بھی واضح ہو کہ اللہ نے جس بھی مخلوق کو پیدا کیا اسے اولاً ہی اسی طرح پیدا کیا۔ اس کے بارے میں بھی مفسرین نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے سانپ کو ابتداً ہی ایسا پیدا کیا تھا کہ وہ رینگنے والے جانوروں میں سے، پیٹ کے بل چلنے والوں میں سے، اس کے پاؤں غائب نہیں ہوئے۔ یہ ایک واقعہ ہمارے ہاں جو مشہور کر دیا گیا، اس کا تعلق اسرائیلیات سے۔ اس ضمن میں ہم بہت سارے ایسے واقعات ہم پڑھیں گے کہ ہماری عقل بھی دنگ رہ جائے گی بھی اس قدر ہم نے قرآن کے اندر یہ معاملات جو ہیں وہ داخل کر رکھے۔ تو اب اس میں یہ بات ظاہر
یاد رہے ہمیشہ کہ اللہ تعالیٰ نے جس بارے میں ہمیں کچھ واضح طور پر بیان کر دیا ہم اس کے ماننے کے پابند ہیں، جہاں قرآن نے واضح نہیں کیا، بیان نہیں کیا تو ہمیں اس کے پیچھے جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے عام طور پہ جو اپنے آپ کو بڑا بابا کہتے ہیں الف لام میم کا معنی بتاؤ، الف لام میم کا معنی بتاؤ، بھئی اس کا تم کوئی بھی معنی بنا لو۔ جب اللہ اور اس کے رسول نے اس کو متعین نہیں کیا پھر تم کوئی بھی اپنی عقل سے اس کا معنی بنا سکتے ہو، تو یہ کوئی منطقی بحث یا علمی نتیجے پر پہنچنے والی بات نہیں ہے۔ لہٰذا ہم اتنا یاد رکھیں کہ جب ابلیس نے، شیطان نے ان کو پھسلایا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات جو اس کا حکم تھا کہ اس کے پاس نہ جانا وہ چلے گئے، تو اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا اب تم زمین میں اترو، تمہارے آپس کے معاملات میں کیا ہوگا، دشمنی ہوگی، اور ایک مقررہ مدت تک کے لیے تم نے زمین پر رہنا ہے۔ اب زمین پر رہنا کیوں ہے؟ تاکہ یہاں پر رہ کر اچھے کام کر سکو اور پھر میرے پاس واپس آ سکو، اور جو برے لوگ ہوں گے وہ یہیں پہ رہ جائیں گے، جو اچھے ہوں گے پھر دوبارہ جہاں سے آئے تھے پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ ان آیات کا صدقہ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اس کا صدقہ باری تعالیٰ ہم سب کو شیطان کے شر سے، انسان کے شر سے محفوظ فرمائے، اور ہمیں دوبارہ اس ٹھکانے سے اس ابدی ٹھکانے پر جانا نصیب فرمائے۔ آمین۔